ذکر کرتا ہے۔ اتنا عظیم گھر ہے کہ خدا نے اس کی عظمتوں کو نبیوں کے گھر سے بڑھ کر کہا۔ جب آیتیں نازل ہوئی، جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ نور کی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ خدا نے ان بیوت میں قرار دیا ہے جن کو خداوند عظیم نے بہت شرف بخشا ہے، بہت عظمت و بلندی عطا کی ہے۔ ایک صحابی نے اٹھ کر سوال کیا، ای البیوت ہذہ یا رسول اللہ، یہ کون سے گھر ہیں جن کا تذکرہ اس آیت میں ہوا؟ فرمایا بیوت الانبیاء، یہ نبیوں کے گھر ہیں۔ حضرت ابو بکر نے سوال کیا، اشارہ کیا بیت علی و فاطمہ کی طرف علیہ السلام، اشارہ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ وہذہ منہا، یہ گھر بھی انہی بیوت میں سے ہے؟ فرمایا نعم ومن افاضلہا، نہ ان میں سے ہے بلکہ ان سے افضل ترین گھر ہے۔ اس کائنات میں روئے زمین پر اس سے افضل گھر کوئی نہیں ہے، جس گھر میں علی و بطول رہتے ہیں۔ اور اسی گھر کا یہ شرف ہے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اس بیت کی جو سیدہ کا بیت ہے، سقفہ عرش الرحمن، اس کی چھت خداوند عظیم کا عرش ہے۔ فوج من الملائکۃ یصعد، فوج من الملائکۃ یہبط، ملائکہ کی ایک فوج اترتی ہے اور ایک فوج عروج کرتی ہے آسمان۔ محمد بلند تر صلوات یہ ہے وہ گھر، اور اس میں ہے وہ ذریت حضرت ابراہیم، جس کو خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے خلق ہی پاکیزہ کیا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا جو لوگوں کو ہماری امامت، ہمارے امر کے ذریعہ سے ہدایت کرتے ہیں مسلسل۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ہم نے ان کی فطرت میں قرار دیا ہے نیکیوں کو، خیرات کو انجام دینا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمیشہ سے ہمارے عبادت گزار رہے۔ یہ اس گھر والوں کی معرفت کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اگر پہچاننا چاہتے ہو اس گھر والے کون سی ہستیاں ہیں، دیکھیں جس نے ساری زندگی عبادت الہی میں گزاری ہو، وہی تعلق رکھتا ہے اس بیت فاطمی سے جسے طہارت خدا نے عطا کی، ماشاءاللہ، جسے عصمت خدا نے عطا کی ہے۔ اور یہ عصمت ہے اس بیت کی کہ اس بیت میں خداوند عظیم نے دو بیٹے عطا کیے، تیسرا بیٹا دنیا میں آنے سے پہلے چلا گیا، دو بیٹے عطا کیے، دونوں کو خداوند عظیم امام بنا دیا۔ ورنہ یہ قانون ہے کہ دو بھائی امام نہیں بن سکتے۔ اگر دو بھائی بے شک جتنے بھی پاکیزہ ہوں امام نہیں بن سکتے۔ یہ اس بیت کا شرف ہے، سیدہ کا مقام و عظمت ہے کہ خدا نے دو بیٹے دیے، دونوں کو امام بنا۔ امامت کی منزلت بھی وہ، ہمیں اندازہ نہیں ہے سید الشہداء کی امامت کا معیار۔ ائمہ سے پوچھا جائے کہ عظمت سید الشہداء امامت کے لحاظ سے کیا ہے، میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ امام علی نقی علیہ السلام سامرہ میں ہے، مریض ہو جاتے ہیں، آپ اپنے ایک خاص صحابی کو ارشاد فرماتے ہیں، ابو الفضل ہاشمی کو، ابو داؤد بن قاسم ہاشمی کو ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ کسی کو میری طرف سے نائب بنا کر بھیجو کربلا میں، ہمارے جد کے روضہ میں جا کر میرے لیے دعا کرو۔ داؤد بن قاسم بیان کرتے ہیں کہ میں باہر گیا، مجھے علی ابن بلال میں نے کہا علی ابن بلال، حضرت کی نمائندگی میں تم کربلا جاؤ گے تاکہ حضرت کے لیے دعا کرو؟ علی ابن بلال نے کہا کہ میرے لیے بہت بڑا شرف ہے، لیکن ایک سوال ہے، آپ جا کر کے حضرت سے یہ سوال کریں، یا ابن رسول اللہ، میں گناہگار ہوں اور آپ امام معصوم ہیں، مجھ گناہگار کی دعا
آپ کے لیے ہوں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ سکی، اس لیے یہ سوال کرنا ہے۔ جا کر کے حضرت سے سوال کیا کہ مولا وہ تیار ہے علی ابن بلال، لیکن یہ سوال کر رہا ہے یا ابن رسول اللہ، آپ کی عظمتیں کہاں، آپ معصوم امام، اور میں آپ کے لیے جا کر دعا کروں۔ آپ نے فرمایا کہ علی ابن بلال، اے داؤد ابن قاسم ہاشمی، خداوند عظیم نے کچھ جگہوں کو معین کیا ہے جہاں پہ وہ چاہتا ہے دعا کی جائے۔ ہمارے جد حسین کا گنبد اس طرح سے قرار دیا ہے کہ وہاں چاہتا ہے دعائیں مانگی جائے۔ یہ عظمت حسین ہے جو امام معصوم کی نظر۔ امام زمان سلام کرتے ہیں سید الشہداء کی خدمت اقدس، السلام علیکم، میرا سلام بابا آپ کے اوپر، سلام من عرف بحقک المخلص فی بلاد، بابا یہ اس کا سلام ہے جو آپ کے حق کو پہچانتا ہے اور آپ کی ولایت میں مخلص ہے۔ امام زمان کہہ رہے کہ میں آپ کی ولایت میں مخلص ہوں۔ قاسم ابن علا حمدانی کو حضرت نے خط نامہ مبارک لکھا جسے توقیع کہا جاتا ہے۔ توقیع مبارک صادر ہوئی امام زمانہ سے اپنے وکیل قاسم ابن علا حمدانی کو، فرماتے ہیں کہ ان مولانا الحسین ابن علی، امام زمان کہہ رہے ہمارے مولا حسین ابن علی ولدا یوم الخمیس سلاسن خلونا من شہر شعبان، کہ ہمارے مولا و آقا حسین ابن علی جمعرات کے دن 3 شعبان کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ یعنی وہ ہستی جس کے بارے میں امام زمانہ یہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی ولایت کا مخلص ہوں، میں آپ کے حق کا پہچاننے والا ہوں، اور آپ میرے مولا و آقا ہیں۔ جس ہستی کے لیے امام زمانہ اس طرح سے کہیں کہ آپ کی ولایت میں میں مخلص ہوں، ہمیں اس کی عظمتوں کا اندازہ نہیں ہو سکتا سوائے ان بیانات کے جو خود انہوں نے فرمائے، معصومین نے فرمائے، یا پیغمبر اکرم نے ان ہستیوں کے لیے ارشاد فرمائے۔ سید الشہداء دنیا میں تشریف لاتے ہیں، یہ ہستی کہ خصوصی ہبہ ہے خداوند عظیم کا پیغمبر اکرم کے لیے۔ یہ روایت کے لفظ کہ پاک پیغمبر کو خداوند عظیم نے سید الشہداء کی شکل میں خصوصی ہبہ عطا کیا۔ تشریف لاتے ہیں، پاک پیغمبر منتظر، کہا اسما سے، اسما ہاتھ ابنی الیہ، میرے بیٹے حسین کو میرے پاس لے آؤ۔ سید الشہداء دست پیغمبر پہ آتے ہیں، پاک پیغمبر پہلی غذا جو حسین کو عطا کرتے ہیں اپنا لعاب دہن مبارک۔ وہ ہستی جس کی اس طرح سے تربیت پائی کہ پہلی غذا پاک پیغمبر سیدہ سلام اللہ علیہ جیسی عظیم مادر گرامی موجود ہے، لیکن پہلی غذا اگر لی ہے، یہ شرف ہے آل محمد تمام ہستیوں کو جو 4 اس وقت موجود تھے کہ سب نے اگر پہلی غذا لی ہے تو لعاب دہن پیغمبر سے، یہ ان کی پاکیزگی کی انتہا ہے، تاکہ اس معاشرے میں لوگوں کو بیان کیا جا سکے کہ لا یقاس بآل محمد احد من هذه الامہ، اس امت میں سے آل محمد کے ساتھ کسی کو بھی قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ آل محمد وہ ہیں جو پاکیزہ گھروں میں تشریف لے آتے ہیں، پاکیزہ گودوں میں تربیت پاتے ہیں، اور پہلی غذا بھی لیتے ہیں تو لعاب دہن پیغمبر سے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بی بی پاک نے مولا سے عرض کیا یا علی سم میں آپ اپنے بیٹے کا نام رکھیے۔ فرمایا ما کنت لاسبق رسول اللہ، میں رسول خدا کے اوپر سبقت نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ رسول خدا مختار کل ہے، اور حقیقت کے لحاظ سے بھی خداوند عظیم نے حسین اور حسن علیہ السلام کو پیغمبر کا بیٹا قرار دیا، قرآن اس کے اوپر شاہد ہے، لہٰذا آپ بیٹے ہیں پیغمبر اکرم کے۔ اور ادب امیر المؤمنین بھی اسی طرح سے فرماتے ہیں میں تو کبھی پاک پیغمبر کے آگے قدم رکھ کر کے قدم نہیں چلا، میں تو ہمیشہ وہاں چلتا تھا جہاں پیغمبر کے قدم پڑا کرتے تھے۔ میں ایک روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے محدثین نے، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد حنبل، موجم طبرانی، سب نے یہ روایت نقل کی ہے کہ مولا علی نے جب پہلے بیٹے دنیا میں تشریف لائے تو کہا میں اس کا نام حرب رکھوں گا، حرب کا معنی جنگ ہے، اور ابو سفیان کے دادے کا باپ کا نام ہے حرب، فرمایا میں اس کا نام حرب رکھوں گا۔ پاک پیغمبر تشریف لا، فرمایا نہیں علی حرب نہیں رکھنا ہے،
खुदावंद अजीम नाम रखे। फिर नाम तब्दील हो गए। फिर दूसरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाया, मौला आमिर ने फरमाया मैं इसका नाम हर्ब रखूंगा। ये अदब अमीरुल मोमिनीन नहीं है। दुनिया ने मौला आमिर के मकामात को घटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, बावजूद इसके कि वाकईयत हमेशा अमल अली से इसके खिलाफ साबित रही है, लेकिन उससे चश्मपोशी करते हुए सिर्फ मकाम अली को घटाने के लिए ये रिवायतें नकल की जाती हैं। कभी कही जाती हैं कि मौला अली ने खितबा कर लिया अबू जहल की बेटी का, यानी रिश्ता मांग लिया मौला आमिर ने। ये सही बुखारी तक सब कुतुब में मौजूद है। क्यों जिक्र की जाती है ये रिवायत? क्योंकि जिसमें भी तनकीस मकाम अली हो सकती है, कोशिश की गई हर वो रिवायत कसरत से बयान की जाए ताकि तनकीस मकाम अली हो सके। अली खुद वो है जिसका नाम पैगंबर करार देते हैं, बीवी वो है जिसका नाम पैगंबर फरमाते हैं, तो बेटों के नाम अली कैसे रख सकते हैं? लिहाजा हमारी सही तरीन रिवायात जो मासूम ने इरशाद फरमाई, हमारी कुतुब में वो रिवायत बिल्कुल जिक्र नहीं हुई। मासूमीन ने जर्रा बराबर भी इशारा नहीं फरमाया, बल्कि ये जुमले पहला बेटा तशरीफ लाया तब भी ये जुमला इरशाद फरमाया। फर्ज कर लो हम तुम्हारी बात मान लें कि मौला अली हर्ब रखना चाहते थे, पैगंबर ने जब आकर के वजह बयान कर दी, या अली मा कुन्तु अस्बिक अल्लाह, मैं खुदावंद अजीम से सिबकत नहीं करूंगा अपने बेटे का नाम रखने की, मैं मुंतजिर हूँ खुदावंद अजीम नाम रखेगा। जबराइल नाजिल हुए, आकर के कहा या रसूल अल्लाह, अली को आपसे जो मंजिलत हासिल है वो वही है जो हारून को मूसा से हासिल थी। लिहाजा जो हारून के बेटों के नाम है या रसूल अल्लाह अपने बेटों के वही नाम करार दें। पूछा क्या है? शब्बर शबीर मुशब्बर। फरमाया वो अबरी में है, अबरानी में है, अरबी में नाम बताओ। जबराइल ने कहा या रसूल अल्लाह हसन है शब्बर, हुसैन है शब्बीर, मोहसिन है मुशब्बर। जहां पहले बेटे की विलादत में ये बात बयान हो चुकी थी कि वही जो हारून के बेटों के नाम थे अली को बेटे के वही नाम रखे जाएंगे, तो फिर दूसरे बेटे के लिए अली कैसे जुर्रत कर सकते हैं? इसका मतलब ये सबसे बड़ी दलील है कि वो झूठी रिवायत तनकीस से अली के लिए बयान की गई। अली तो इतने अदब पैगंबर अकरम में आगे थे कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता है। अब्दुल्ला इब्न बरा इब्न मारूर बैठा हुआ है, खैबर फतह हुआ, एक यहूदी खातून ने एक भुनी हुई टांग बकरे की ला करके पेश की, या रसूल अल्लाह आपकी खिदमत में ये मैं पेश कर रही हूँ, हदिया है सदका नहीं। और पैगंबर तशरीफ फरमा है, मौला आमिर तशरीफ फरमा। अब्दुल्ला इब्न बरा इब्न मारूर बैठा हुआ। बरा इब्न मारूर बहुत बुजुर्गवार साहबी था। पाक पैगंबर जिस वक्त मदीना में तशरीफ लेके आए, पहले महीने में बरा इब्न मारूर की वफात हो गई। ये अब्दुल्ला उसका बेटा है, ये भी बुजुर्गवार, वो भी बैठे हैं, मौला भी बैठे, पाक पैगंबर भी तशरीफ फरमा। यहूदिया ने आकर के वो खाना रखा, गोश्त रखा। अब्दुल्ला इब्न बरा इब्न मारूर ने हाथ बढ़ाया और खाने के लिए मौला आमिर ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला रसूल खुदा से पहले मत खाना। क्यों? इसलिए कि हो सकता है यहूदी खातून ने जो गोश्त दिया है उसमें जहर मिला हुआ हो। ये जुमले हैं मौला आमिर, हो सकता है उस गोश्त में जहर मिला हो। आप पैगंबर से पहले हाथ मत बढ़ाना, पैगंबर खा लेंगे, ज़ाहर पे असर हो जाएगी, लेकिन तुम पैगंबर से पहले ना खाना। अगर खा लिया तो मर जाओगे, दुनिया से चले जाओगे। उसने मजाक में, जरा उसकी तबीयत में मजाक था, उसने कहा कि या अली आप ऐसा समझते हैं पाक पैगंबर तो बाहर कह नाराज नहीं होंगे मैं अगर उनसे पहले भी खा लूं। उसने लुकमा उठा के खा लिया, जहर मिली हुई थी, पाक पैगंबर ने हाथ ही न बढ़ाया, लुकमा न खाया। लिहाजा ये जो बाद में बात मशहूर है कि पाक पैगंबर की शहादत उस जहर से हुई थी जो आपने यहूदिया का गोश्त खैबर के बाद खाया था, ये बिल्कुल गलत है हकीकत के लिहाज से। पाक पैगंबर ने हाथ ही नहीं बढ़ाया था। मौला अमीर अब्दुल्ला को मना करते रहे, तुम न खाना, पैगंबर से आगे बढ़ लो। उसने कहा या अली नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, आप पैगंबर की तरफ कंजूसी की निस्बत देना चाहते हैं? फरमाया नहीं अब्दुल्ला, अदब पैगंबर का तकाजा है, न पैगंबर से पहले ज़बान खोलनी चाहिए, न पैगंबर के सामने खाना शुरू करना चाहिए, न चलने पे पैगंबर के आगे चलना चाहिए। अली का सारी जिंदगी अदब ये रहा, मैं तो पैगंबर के कदमों पे ऐसे कदम रख के चलता था जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे चला करता है। अली जिसकी सारी जिंदगी ऐसी गुजरी है, कैसे कोई तस्लीम कर ले कि हसन हुसैन दुनिया में तशरीफ लाते हैं और अली उनका नाम
وہ دشمن خدا کے نام پہ رکھنا چاہتا ہے. ہر دشمن خدا تھا، شرک کی حالت میں مرا تھا، اس کے نام پہ مولا علی حسن و حسین کا نام رکھنا چاہتے ہیں. وہ پاکیزہ ہستیاں، جب پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا نا اما اسما میرے بیٹے کو لے کے آؤ، پاک پیغمبر منتظر تھے. اسما نے ایک جملہ عرض کیا، یا رسول اللہ لم نطہر، ہم نے ابھی تک حسین کو پاکیزہ نہیں کیا، نہلایا نہیں ہے، اس لیے تھوڑی انتظار ہو جائے. فرمایا میرے بیٹے کو لے آؤ. تم کیا پاکیزہ کرو گی؟ حسین کو خدا نے پاکیزہ بنا کر بھیجا. امام زمانہ بلند تر صلوات. خدا نے پاکیزہ کیا ہے حسین کو. لے آئی اسما. مولا امیر نے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ سامنے آپ نام رکھیے، اس لیے کہ ہم آپ سے پہلے نام نہیں رکھ سکتے. آپ نے ارشاد فرمایا میں بھی خدا کا منتظر ہوں، میں بھی حکم خدا کے بغیر نام نہیں رکھوں گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہستیاں جو اس کائنات میں تشریف لائی ہیں، ان کا معاملہ ڈائریکٹ خدا سے مربوط ہے، کسی بشر سے متعلق نہیں تھی. یہ گھر بھی خدا نے پاکیزہ بنایا تھا، ان ہستیوں کو بھی پاکیزہ بنا کر کے بھیجا ہے. لہذا یہ پورے کے پورے معاملات ان ہستیوں کو خدا سے مربوط. میں ذکر کیا کرتا ہوں ہمیشہ کہ گھر پاکیزہ خدا نے کیا، ان ہستیوں کی تزویج ہوتی ہے تو خدا کرتا ہے، ہبہ کی صورت میں شہزادے عطا کرتا ہے تو خدا عطا کرتا ہے، سب کو وہ اولاد عطا کرتا ہے. لیکن فرماتا ہے کہ یہ خصوصی ہبہ ہے کس پر؟ سید الانبیاء والمرسلین، اس ہستی پر جو پوری کائنات کا سردار ہے. خدا فرماتا ہے میرا خصوصی ہدیہ ہے جو حسن و حسین کی شکل میں آتا ہے. پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں نام نہیں رکھتا. خدا بند عظیم جبرائیل کو وہی کرتا ہے، جبرائیل جاؤ فرشتوں کو بھی لے جاؤ. خدا بند میں نے بیٹا عطا کیا ہے اپنے نبی کو، جاؤ جبرائیل فرشتوں کو بھی ساتھ لو، میری طرف سے اور اپنی طرف سے مبارکباد دینا رسول کو جاؤ، اور کہنا میں خدا نے سمیتہ حسین، اس ہستی کا نام میں خود خدا قرار دے رہا ہوں، حسین نام رکھا ہے. جبرائیل فرشتے ہیں ساتھ، تسبیح و تقدیس کی آوازیں بلند ہیں. جزیرے سے گزرے، پطرس جس جزیرے میں موجود تھا، پطرس نے جب دیکھا کہ جبرائیل جا رہا ہے، پطرس بزرگ ملائکہ میں سے تھا، بہت بڑا ملائکہ مقرب میں سے پطرس تھا. اور یہ صحیح روایت کامل الزیارات میں جو اس کی سند ہے وہ سندن صحیح. شیخ صدوق نے ذکر کیا، اصول کافی میں موجود، بصائر الدرجات میں موجود ہے، تمام ہماری حدیث کی معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. لہذا